میں اسلام آباد ایک وجہ سے جا رہا ہوں، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں۔ اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے بھی لانگ مارچ کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ خان صاحب نے اسے کہا عقل کرو، چپ کرو، میں تمہاری طرح کے لوگوں کو شعور دے رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے اب یہ ہر جلسے کے اندر جو ہے نا نام لیتے یہ اسلام آباد جائیں گے۔ فیصل واڈا صاحب کا جو سفر تھا پی ٹی آئی کے اندر وہ آج اختتام پذیر ہو گیا۔ بلاول اور آرمی چیف کے درمیان بھی آپس میں جو ہے کسی ایشو کے اوپر بحث مباحثہ ہوا ہے۔ آرمی چیف نے یہ کہا کہ سمجھیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوں اور قرآن پر حلف دے کر اور اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ اب دوسرے دن جو ہے دوبارہ رواں دواں ہے، اور جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ آلریڈی کنٹینر پر چڑھ کے جو ہے وہ اب نکل پڑے ہیں کاموکی کی طرف، اور گجرانوالہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ شاہدرہ سے جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ اپنے اس لانگ مارچ کا جو ہے آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے جو خطاب کیا شاہدرہ کے اندر، آج ظاہری بات ہے میرے خیال میں اب طریقہ کار یہی ہوگا کہ جب ایک تو وہ سٹارٹنگ کے اوپر کریں گے جب دن کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد دن کا جب اختتام ہوگا تو تب ایک خطاب، اور بیچ میں تو ہوتے ہی رہیں گے۔ تو شاہدرہ میں جو انہوں نے خطاب کیا تو اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی میں 70 سال کی عمر پہ سڑکوں پر کیوں نکلا ہوا ہوں، میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہی میں آپ کو کہنا، ایک تو میں سن کے پاگل ہو گیا، میرے پاس تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور میرے پہ تو میں تو تم لوگوں پہ رحم کر کے جو ہے آ گیا، ورنہ میرے پاس تو مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک تو یہ میں سن کے میرا دماغ پک گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد ایک وجہ سے جا رہا ہوں، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں۔ میں خان صاحب میں نے پہلے بھی ویسے ریکویسٹ کی تھی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے بھی اس لانگ مارچ کے اندر شرکت کرتے، وہ تو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسروں کے بچے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر اسی طرح ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہوئی جو کہ ایکچولی آئی وانٹ ٹو سے کہ مجھے اچھا لگا، خان صاحب نے یہ اچھی بات کی، وہاں پہ ایک تقریر کے دوران جو ہے وہ ایک کارکن ذرا زیادہ ہی پرجوش ہو گیا، تو اس نے کہا مریم کے پاپا، تو وہ اس پہ جو ہے خان صاحب نے اسے ڈانٹ دیا اور انہوں نے کہا عقل کرو، چپ کرو، میں تمہاری طرح کے لوگوں کو شعور دے رہا ہوں تاکہ تم غلام نہ بن کے اپنی زندگی گزارو۔ تو مجھے اچھا لگا کہ اس قسم کا جو اسٹوپڈ نعرے بازی تھی وہ خان صاحب نے جو ہے ادھر ہی روک دی۔ لیکن میں یہ ویسے ایک پیغام جو ہے نا وہ انگلینڈ والوں کے لیے بھی ہے، وہ جو 3-4 بیبیاں اور 3-4 وہ لونڈے جو بیٹھ کے روزانہ وہاں پہ نعرے وہ بھی یہی والے نعرے مارتے ہیں، مریم کے پاپا جو اور ہیں وہ اس طرح کر کے نعرے مارتے رہتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب نے آج میرے خیال میں بڑا کلیئر کٹ میسیج دے دیا۔ اچھا بائی دا وے، وہ انگلینڈ کے اندر بھی جو ہے وہ بھی ایک، میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں آگے، انگلینڈ کے اندر وہ کل وہ ایک لڑکا ہے شایان، اس کو کل پولیس نے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے حراست میں لے لیا تھا۔ تو وہاں پہ بڑی بھگدڑ سی مچ گئی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی گرمی سردی ہو گئی تھی وہاں پہ نون لیگ کے لوگوں کے درمیان۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اس کو حراست میں لیا گیا تو بعد میں اس کی بلکہ والدہ بھی جو ہے وہاں پہ کہہ رہی تھی لوگوں کو کہ جی میرے بیٹے کو کیوں گرفتار کر لیا، میرے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے پولیس والوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا، تو وہ ہر ایک کو کہہ رہا ہے خبردار جی کسی نے میرے کیا میں گرفتار ہوا تھا، میں نا قانونی کارروائی کر دوں گا، میں گرفتار نہیں کیا، دے ٹک می انٹو کسٹڈی، ٹھیک ہے، دے ٹک می انٹو کسٹڈی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، دے ہیو ناٹ اریسٹڈ می، دے ٹک می انٹو کسٹڈی۔ تو وہ بیچارہ وہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا خبردار جی کسی نے کیا مجھے گرفتار کیا گیا ہے، مجھے حراست میں لیا گیا ہے۔ کسٹڈی میں لینے کا مطلب حراست ہی ہوتا ہے یار، اب اتنی ٹیکنیکلٹیز کے اندر کوئی نہیں جاتا۔ خیر، خان صاحب کے اس کے دوبارہ آ جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں غلام ہوتی ہیں۔ ایف آئی اے نے اعظم سواتی کو نامعلوم افراد کے حوالے کیا۔ اب آگے دوبارہ انہوں نے کہا وہ نامعلوم افراد جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم ہیں، یہ دو ہی افراد جن کا نام انہوں نے کل بھی لیا تھا لبرٹی چوک پہ۔ مجھے لگ رہا ہے اب یہ ہر جلسے کے اندر جو ہے نا نام لیتے یہ اسلام آباد جائیں گے۔ یہ دو وحشی جب سے اسلام آباد میں آئے ہیں، انہوں نے ان کو وحشی بھی قرار دے دیا، ایک جنرل کو اور ایک بریگیڈیئر کو۔ پہلے انہوں نے شہباز گل کو پکڑ کے اس سے ننگا کیا اور تشدد کیا، پھر جمیل فاروقی کو ننگا کیا اور تشدد کیا، اعظم سواتی کو ذلیل کیا اور تشدد کیا۔ تو اعظم سواتی صاحب کے لیے ذلیل کا لفظ استعمال ہوا، جمیل فاروقی صاحب اور شہباز گل کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ان کو ننگا کر کے جو تشدد کیا۔ جو بھی ہے مطلب چاہے جیسا بھی ہے، بڑی گرافک ڈیٹیل خان صاحب نے شیئر کی، لیکن غلط ہے اگر یہ ایسا ہوا ہے تو مطلب آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ کہ اس کو کسی صورت بھی جو ہے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، غلط ہے جو کچھ بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم انسان ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہمیں جانوروں کی طرح نہ رکھیں کہ جب آپ فیصلہ کریں کہ پہلے ان کو چور کہیں پھر ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں، اور ہم بھیڑ بکریوں کو کہیں اس طرف چل پڑو، پہلے زرداری 10% تھا لیکن اب چونکہ ہم نے فیصلہ کیا تو اسے بھی قبول کر لو۔ آپ آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ جی غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے، ڈی جی آئی ایس آئی غیر سیاسی پریس کانفرنس میں صرف عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ آپ کو یہ چور نظر نہیں آیا، میں جنرل باجوہ پھر آپ کو کہتا ہوں، آپ نے بلاول کے کہنے پر
کراچی کا سیکٹر کمانڈر بدلا تھا. آپ ان دونوں کو آپ کو ان دونوں یعنی کہ فیصل اور فہیم, جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم کو ہٹانا چاہیے. اچھا, میں اس میں ایک ذرا کریکشن کرنا چاہوں گا خان صاحب کے لیے. یہ خان صاحب یہ جو بار بار مجھے پتہ ہے ہر جگہ ریپیٹ کر رہے ہیں جی آپ نے بلاول کے کہنے پہ جو ہے وہ سیکٹر کمانڈر کو, کراچی کے سیکٹر کمانڈر کو ہٹا دیا تھا. یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہ بیسکلی واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا, مریم نواز کے کمرے میں داخل ہو کے ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ جو آئی جی سندھ تھا اس کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے. تو پولیس کے اندر جو ایک ریزنٹمنٹ آیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے اپنے استعفے آفر کر دیے تھے, اور اس کا پریشر جو ہے وہ کافی پنڈی کے اوپر چلا گیا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے اس کے بعد سیکٹر کمانڈر کو بدلا گیا تھا. بلاول اس میں کیا کر سکتا تھا؟ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہی بات کیے جا رہے ہیں کہ جی بلاول نے کروایا, بلاول نے جو ہے سیکٹر کمانڈر چینج کروایا. بلکہ ابھی تو ایک اور خبر آئی ہے کہ ایون بلاول اور آرمی چیف کے درمیان بھی آپس میں جو ہے کسی ایشو کے اوپر بحث مباحثہ ہوا ہے. یہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ارشد شریف کو کون دھمکیاں دیتا تھا, اس کی والدہ سے پوچھیں, وہ بتائیں گی آپ کو. اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ آپ ان دونوں کو یعنی کہ جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم ان کو جو ہے وہ آپ ٹرانسفر کریں یہاں سے. تو یہ ان کا خطاب تھا. یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی ہے کہ کل ایک فوٹیج سامنے آئی تھی, یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے, جس کے اندر اسد عمر اور حماد اسد کے درمیان آپس میں کافی جو ہے گرمی سردی لگ رہی ہے, اور عمران خان صاحب بیچ میں بلکہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اسد عمر صاحب کافی ہائپر ہوئے ہیں, کافی زور سے جو ہے وہ لگ رہا ہے کافی اینیمیٹڈ ہیں اور غصے میں لگ رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سٹارٹ ہو گیا کہ لو جی آپس میں لڑائی ہوگی. تو بہت سے لوگوں نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر, اب آپ کو پتہ ہے صرف فوٹیج دور سے دیکھ کے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی آپس میں لڑائی ہوگی. اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ اس بات کے اوپر چڑھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی جنریٹر اس کنٹینر کے لیے تھا, اور وہ جنریٹر خراب ہو گیا تھا, تو ہمارے پاس ایک بیک اپ جنریٹر کیوں نہیں تھا, اور بیک اپ جنریٹر پہنچنے کے اندر بڑا ٹائم لگے گا. تو مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ غصہ چڑھا ہوا تھا, صرف اتنی سی بات تھی, باقی اس پہ اسپیکولیشن جو ہے وہ نہ کی جائیں. تو ظاہری بات ہے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے, پہلے پوری سٹوری کا پتہ چل جانا چاہیے, اس کے بعد اس پہ جو ہے اسپیکولیشنز ہونی چاہیے. البتہ ایک خبر جو ہے وہ اسپیکولیٹو نہیں اور بڑی پکی خبر ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور وہ ہے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے. فیصل واڈا صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, اس لیے آپ کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ کینسل کی جاتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ فیصل واڈا صاحب کو اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے آج نکال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا جو سفر تھا پی ٹی آئی کے اندر وہ آج اختتام پذیر ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی اسلام آباد پولیس نے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے لیے حکم نامہ جاری کیا ہے, اور اس میں کہا گیا لانگ مارچ کے شرکا کو جو ہے کمرے نہ دیے جائیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہوٹل والے جو ہیں وہ جو گیسٹ ہاؤس والے ہیں وہ یہ چیک کس طرح کریں گے. اگر کوئی بندہ آئے گا وہاں پہ کمرہ لینے کے لیے تو کہیں گے پائن پی ٹی آئی دے گے ہو کہ نون لیگ دے گے ہو, مطلب یا وہ بلڈ ٹیسٹ کروائے گا اپنا. مجھے کافی چائلڈش قسم کی بات لگتی ہے کہ ایک ہوٹل کی انتظامیہ بیچاری وہ تو مصیبت میں پھنس گئی کہ وہ کس طرح فیصلہ کرے گی کہ یہ والا ہے میں نے شکلوں پی ٹی آئی کا لگتا ہے, نہیں آیا تو میں نے شکلوں جو ہے شیر کا لگتا ہے. مطلب کس طرح عجیب سا رول ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی اس ضمن میں جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز کی چیکنگ ہوگی. واٹ اے اسٹوپڈ مطلب آرڈرنگ بائی اسلام آباد پولیس. پتہ لگتا ہے کہ بیوقوفوں کی جانب سے جو ہے وہ آرڈر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب حکومت کی جانب سے ایک 9 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے. اس کے بعد اس میں 2 لوگوں کو اور بھی شامل کر لیا گیا ہے, تو ان کی تعداد جو ہے وہ اب 11 ہو گئی ہے, اور ان کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی مارچ کے حوالے سے کوآرڈینیشن کرنا ہے, اور مارچ کے حوالے سے اگر کوئی مذاکرات کرنے ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی اس کا اس سے تعلق ہے. تو اس میں جو ہے وہ نون لیگ سے ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق, مریم اورنگزیب, پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان کائرہ, ایم کیو ایم سے خالد مقبول صدیقی, اے این پی سے میاں افتخار اور جے یو ایف اے سے مولانا اسد محمود جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت کی مذاکرات کی دعوت کی خبریں غیر سنجیدہ ہیں. ایک طرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, حقیقی آزادی مارچ کی کوریج پر پابندیاں ہیں. دوسری طرف ایک غیر سنجیدہ کمیٹی کی تشکیل کی خبریں صرف آزادی مارچ کو انگیج کرنے کے لیے ہیں. یہ چالاکیاں نہیں چلنی, انتخاب کی تاریخ دیں. تو انتخاب کی تاریخ بھائی جان وہ جب تک آپ نہیں دیں گے, الٹیمیٹلی مجھے یہ لگتا ہے یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی آپس میں سیٹل اسی طرح ہی ہوگا, اور کہانی جو ہے نا کوئی مارچ اپریل کے قریب جو مجھے ابھی تک آواز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مارچ اپریل کے اوپر جو ہے کوئی جا کے کوئی سودے بازی ہوگی.
مارچ اپریل نہیں تو مئی کے اوپر جو ہے جا کے کوئی سودے بازی ہوگی جس کے اندر جو ہے اس کے بعد یہ ڈیل فائنل ہوگی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جی, ہاں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ڈان اخبار کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پیمز ہسپتال میں ارشد شریف صاحب کے جو پوسٹ مارٹم کی میڈیکل رپورٹ ہے, وہ جو میڈیکل بورڈ نے جو ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اس کے مطابق ایک ارکان کو ایک دھات کا ٹکڑا ملا ہے جسے بعد میں گولی قرار دیا گیا ہے. یہ گولی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نارملی ویسے میں کوئی فورنزک ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن گولی جب فائر کی جاتی ہے نا تو اکثر اوقات وہ جب کسی چیز کو جا کے ہٹ کرتی ہے تو وہ اپنی 100% اسٹیٹ کے اندر نہیں رہتی. جیسی وہ ہٹ کرتی ہے جا کے تو اس کے بعد اس کے تھوڑے سے سپلنٹرز بھی جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک سرفس کو جا کے وہ ہٹ کرتی ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باڈی میں سے جو ہے وہ گولی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ملا ہے, اور حکام نے یہ بتایا کہ سینے سے برآمد ہونے والا یہ دھاتی ٹکڑے کی جو ہے وہ اب فورنزک جانچ کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے جو ہے موسٹ پرابلی شاید مدد مل سکے کہ ہتھیار کون سا استعمال کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹکڑا جو ہے, یہ گولی کا ٹکڑا, یہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کا نائروبی کے وہاں پہ مارچوری کے اندر جو ہے ایک آلریڈی پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے, لیکن ان کو اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ان کی باڈی میں سے نہیں ملی. تو پتہ نہیں کس قسم کا پوسٹ مارٹم جو ہے انہوں نے کیا تھا. اس سے بھی جو ہے بیسکلی اس پوسٹ مارٹم کے اوپر کافی شک و شبہات جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں. اب اگر تو مطلب ظاہری بات ہے یہ فورنزک کے بعد یہ پروف بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ گولی کا ہی ٹکڑا ہے, تو پھر اب ہتھیار جو ہے جو استعمال ہوا ہے وہ کینیا کے اندر ہے, گولی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے جو ان کی باڈی سے ملی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہ سینے اور سر دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں, اور ابھی تک اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ گولیاں جو ہیں وہ بڑے قریبی ڈسٹنس سے جو ہیں وہ فائر کی گئی ہیں. اب یہ تو ظاہری بات ہے گاڑی یہاں پہ نہیں ہے, ورنہ گاڑی سے بھی جو ہے وہ بہت سے شواہد مل سکتے تھے. گاڑی اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب گئے تھے لاہور بار کے فنکشن میں, جہاں پہ ان کو جو ہے وہ کچھ نعرے بھی سننے پڑے تھے گھڑی چور کے جب وہ باہر نکل رہے تھے. وہاں پہ عمران خان صاحب نے لاہور بار ایسوسی ایشن کو 5 کروڑ روپے کا چیک دیا تھا. اب اس وقت یہ چیز مس ہو گئی تھی, لیکن اب سامنے آئی ہے کہ وہ جو 5 کروڑ کا چیک ہے نا وہ 14 نومبر کا ہے. 14 نومبر کا, وہ ابھی آج کی ڈیٹ کا نہیں تھا, وہ 14 نومبر کا ہے. اور کچھ سینئر وکیل جو ہیں وہ یہ بھی امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں 14 نومبر تک جو ہے پنجاب کی حکومت برقرار بھی رہتی ہے کہ نہیں رہتی, کہ پتہ چلے چیک کی جو ہے وہ کیش نہ ہو. تو اگر ایسا ہوا تو پھر یہ بہت بڑا چونا لگانے والی بات ہوگی وکلا کو. دیکھیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سینئر صحافی محمد مالک صاحب ہیں. انہوں نے رؤوف کلاسرا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گفتگو کی ہے, اور ان کی گفتگو میں بڑی کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ باہر آئی ہیں. پچھلے دنوں آرمی چیف جو ہے وہ NDU کے اندر کچھ سینئر صحافیوں سے ملے تھے. ان سینئر صحافیوں میں محمد مالک صاحب بھی شامل تھے, حامد میر صاحب بھی شامل تھے, اور بھی چند سینئر صحافی جو ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا تھا. اب وہ چیزیں جو ہیں باہر آئی ہیں اور محمد مالک صاحب نے چند چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آرمی چیف کے مطابق انہوں نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے ساری گفتگو کی ہے, تو اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ محمد مالک آرمی چیف کو کوٹ کر رہے ہیں. سو یہ پورا کانٹیکس اب اسی طرح ہی سنتے جائیے گا. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کو اکٹھے بٹھا سکتے ہیں, یعنی کہ حکومت کو اور عمران خان صاحب کو. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آخری دنوں میں ہم نے ان دونوں کو اکٹھے بٹھایا بھی تھا. میں نے ہی سب کو بلایا اور کچھ باتیں تخ بھی ہوئی تھی. یہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو اور آرمی چیف میں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. پہلے وہ نہیں مانتے تھے الیکشن پر, یعنی کہ عمران خان صاحب نہیں مانتے تھے الیکشن کو, اب آپ نہیں مان رہے تو یعنی کہ حکومت نہیں مان رہی. کچھ آپ مان جائیں. اور آرمی چیف اور عمران کی ملاقات کی تصدیق تو اب دونوں کی طرف سے ویسے ہی ہو چکی ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم تھی وہ بات چیت جو فوج نے کروائی حکومت اور PTI کے درمیان. PTI سے اسد کیسر اور پرویز خٹک, ادھر سے سردار ریاض صادق اور خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ ان مذاکرات میں شامل تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان بڑی لمبی اور بڑی اچھی میٹنگز ہوئیں. اس میں یہ کہا گیا کہ جی 2-3 مہینے آپ آگے کر لیں, یعنی کہ عمران خان صاحب جو مطالبات کر رہے ہیں انتخابات کا, اور 2-3 مہینے وہ پیچھے کر لیں. اچھا, اب اس میں وہ کہتے ہیں جی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ مل کر قانون سازی کر لیں, اور یہ جو عبوری پیریڈ ہے اس کو 3 سے 6 مہینے کا کر لیں.
جو عبوری حکومت بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اس کو 3 کے بجائے 6 مہینے کا کر لیں. لیکن اس پہ پی ٹی آئی نہیں مانتی, وہ کہتی ہے کہ نہیں جی فوری الیکشن کروائیں. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لندن سے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے جلدی الیکشن کا پتہ ویسے ہی کاٹ دیا کہ نہیں جی جلدی الیکشن نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب اس کی میں آگے چلنے سے پہلے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ مسلم لیگ نون کو اور اس حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اگر جتنے جلدی الیکشن ہوئے اس کا فائدہ اتنا ہی زیادہ عمران خان صاحب کو, جتنا ڈیلے ہوا الیکشن تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو وہ تھوڑا سا ہٹ کر سکیں, اکانومی کی صورتحال کچھ بہتر ہو سکے, موجودہ حکومت جو ہے شاید کوئی کم بیک کر سکے, پھر بھی کوئی چانس ہے. لیکن اگر آج کے دور میں یہ میرا انالیسس ہے کہ اگر آج الیکشن کروایا جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ بہت مار کھائے گی, بہت سویر مار کھائے گی, جس کی وجہ سے یہ خبر محمد مالک صاحب بھی دے رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے تو پوری طرح ہی پتہ کاٹ دیا کہ جی انتخابات جلدی نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی محمد مالک صاحب نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس اس لیے کی تاکہ کوئی شک ہی نہ رہے کہ ان کی پوزیشنز کیا ہیں. فواد چودھری نے انہیں کہا کہ اگر ادارہ عوامی جذبات کے خلاف جائے گا اور کوئی فیصلہ لے گا تو اس سے ادارے کو نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ این ڈی یو میں آرمی چیف سے جو انٹریکشن ہوا ہے صحافیوں کا, اس سے یہ فیل آئی تھی کہ جی عمران خان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کوئی کیمپین یا پلانڈ نہیں تھا. یہ بیسکلی یہ فیل دینے کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ فیل آئی ہے ان تمام باتوں سے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو یقین تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا ہی نہیں, مطلب یہ بھی وہ بتا رہے ہیں. اور ویسے یہ اسی چکر میں بہت سے بیچارے لونڈے لپاڑے بھی مارے گئے ہیں. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا اس وقت کے ان کے جتنے چمچے ہیں وہ سارے کے سارے انہی چکروں میں مارے گئے ہیں کہ جی ایسے آنا ہی نہیں ہے. چودھری غلام حسین صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے, انہوں نے بھی کہا تھا جو سمجھتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو کچھ آنا ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بہت سے ان کے لونڈے لپاڑے اور بھی ان کی ٹویٹیں اٹھا کے دیکھ لیجیے, سارے بست ہوں گے جا کے, آپ یقین کیجیے ان کی کریڈیبلٹی کا آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو فیڈنگ کہاں سے ہوتی تھی. خان صاحب کو جب کانفیڈنس تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آنا تو یہی چیزیں جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرتے تھے, اور یہ بغیر سوچے سمجھے کہ ہاں یار کوئی عقل موت لگا لیں اپنی, تھوڑا کیلکولیٹ کر لیں کہ یار کچھ سمجھ آتی ہے نہیں. ان کو تو کیونکہ فیڈنگ کی عادت ہے, اوپر سے جو فیڈ آئی انہوں نے ٹک یا تو ٹویٹ کر دینی یا اس پہ ویلاگ بنا دینا ہے بس. تو انہوں نے کہا کہ ادارہ ان کو بار بار بتا رہا تھا, عمران خان صاحب کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ جی آئے گا اور آپ کے بھی اپنے لوگ بھی اس کے خلاف ہو سکتے ہیں, یعنی آپ کے خلاف جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مارچ کے اندر عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ فروری میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب اپنی آفیشیل ڈیوٹی کے علاوہ کسی چیز میں نہیں پڑنا. ادارے نے 6 مہینے اس پر سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے بعد عثمان بزدار صاحب نے انہوں نے کہا میری ذاتی رائے میں عثمان بزدار, اعظم خان, ندیم بابر اور شوکت ترین کی اپوائنٹمنٹ پر جو ہے وہ فوج کو ایشو تھا کہ یہ اپوائنٹمنٹس کیوں ہوئی ہے. لیکن جب آرمی چیف سے سوال ہوا تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ سمجھیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوں اور قرآن پر حلف دے کر اور اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے صرف 2 لوگ ان کو ریکمینڈ کیے تھے اس حکومت کو, یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو. ایک میں نے وزیر داخلہ کے لیے اعجاز شاہ کا نام دیا تھا, بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ. بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو ہے وہ ماضی میں بھی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں اور اس کے بعد یہ بنے بھی تھے, عمران خان صاحب کے دور میں بھی بنے تھے وزیر داخلہ. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوائنٹمنٹ ریکمینڈ کی تھی ڈاکٹر معید یوسف کی, اس کے علاوہ ہم نے کسی کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں دی. اب اگر یہ بات جو محمد مالک صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کی ریکمنڈیشن نہیں دی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں عمران خان صاحب ہر جگہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے لگوا کے دیا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا, انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا, اس کا مطلب یہ جھوٹ ہے. اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے, کیونکہ ان کے مطابق آرمی چیف اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں خانہ کعبہ میں قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ سوائے 2 بندوں کے ہم نے کسی اور کو ریکمینڈ نہیں کیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے یہ تو پھر عمران خان صاحب نے اپنی مرضی سے لگایا, اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. اب یہ بیسکلی اینڈ آف دا ڈے اٹس ہز ورڈ اگینسٹ ہز. یہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے 2 مختلف ورژنس ہیں اس سارے چیز کو متعلق. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک اور ان سے یہ سوال کیا گیا, اگر آپ اپنے آپ کو سیاست سے دور کر لیتے ہیں اور سیاستدانوں کا اپنا اتنا سٹیل میٹ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ادارہ ان کو کمرے میں ڈالے گا کہ خدا کا واسطے اس کو ٹھیک کریں. سوال ہوا کہ پھر بھی نہ ہوا تو اچھا, یہاں پہ جو جواب پھر اس کے بعد انہوں نے دیا ہے نا وہ ایڈٹ ہو چکا ہے. رؤف کلاسرا صاحب کی ویڈیو کے اندر یہ جواب آگے ایڈٹ ہو چکا ہے.
لیکن محمد مالک صاحب نے اپنا تجزیہ دیا ہے اس ملاقات کے بعد، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ حکومت گرے گی اور نہ اپوزیشن گرے گی، نظام گر سکتا ہے اور اس کا نقصان جو ہے عمران خان صاحب کو ہوگا. عمران خان نے ایک بار وزیر اعظم بننا ہے، اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ 11 ماہ کے بعد بننا ہے یا 11 سال کے بعد بننا ہے. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ مارشل لاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی آیا ہے پھر 10 سال وہ واپس نہیں گیا ہے. تو اب یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.